السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹارٹ کر رہی ہوں میں۔ فرحت ہاشمی صاحبہ نے نماز کا ترجمہ مطلب بیان کیا ہے کہ ٹرانسلیٹ کیا ہے نا پورا، ٹھیک ہے، کہ جو ہم عربک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے ہمیں سمجھ آئے، پھر نماز پڑھنے کا اور بھی مزہ آئے، خشوع و خضوع ڈیولپ ہو۔ چلے میں اسٹارٹ کروں۔ اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر انسان پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں، مثلا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے، اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا، پاک ہے تو اے اللہ۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں، ورنہ جتنے گناہ ہیں شاید اگلا سانس بھی نہ لے سکوں۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الاخرہ نہیں کہا گیا، مالک یوم الدین کہا گیا۔ ایاک نعبد، ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ وإیاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی پہ توقع، کبھی کسی پہ سہارا، کبھی کسی کا بھروسہ۔ جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں، اسی لیے تو نماز قائم نہیں ہو رہی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ وإیاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہر شخص سمجھتا وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو تھے، انبیاء علیہم السلام جو تھے، انہوں نے کیا کام کیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے۔ ایسے لوگ جیسی قومیں جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے یہود نے کام کیے، بنی اسرائیل نے کام کیے، یا اللہ ہم وہ نہ کریں۔ اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حدیں پھلانگ کے کہیں اور چلے گئے، اور جدید دور میں جیسے وہ سیکولرزم کی طرف مائل ہو گئے ان کی اکثریت، سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا۔ دن میں 5 دفعہ، اور پھر کہتے ہیں آمین، اے اللہ تو سن لے اور تو قبول کر لے۔ یہ ایک طرح سے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں۔ اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نماز ہی کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں، اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں تو جھکی ہوئی ہوں، بڑا تو وہ ہے۔ عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی، فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے، اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں۔ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف تیرے ہی لیے، اللہ میاں مجھے بخش دے، میں تیرا عاجز بندہ، تو میری بخشش کر۔ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے 4تھی دفعہ یہ پڑھ لیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سن لیا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی، بات پہنچ گئی، کتنا لطف آتا ہے اس چیز میں۔ سن لی،
کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگتا؟ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں وہ سنے نہ آگے سے، میں نہیں سننا چاہتا، جاؤ یہاں سے، اتنا برا لگتا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے، چپکے سے بھی کہتے ہیں نا دل میں، وہ بھی سن لیتا ہے۔ سمع اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر تعریف، اور کیسی تعریف؟ حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، طیبن، پاکیزہ تعریف، اچھی تعریف، مبارکن فی، بابرکت۔ یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں، یہ بھی فصل اول کی دعاؤں میں سے مشکات کی۔ یہ جو دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے۔ اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے۔ یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں، اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا۔ اتنی خوبصورت دعا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف۔ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا نا وہ کہتا ہے بہت بہت اچھی چیز، بہت زیادہ علامے کی تعریف، حمدن کثیرن، بہت اچھی والی تعریف، طیبن مبارکن، بہت برکت والی، بہت برکتیں ہوئے اس میں، مبارکن فی۔ نہیں، برکت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما، بڑھوتری، اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، کہیں رکے ہی نہ، ختم ہی نہ ہو۔ حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو۔ پھر انسان سجدے میں آتا ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ کو تھوڑا سا شاید وہ ہو رہا ہو یہ کچھ باتیں سن کے نا کہ کچھ چیزیں ہم تو یہ نہیں پڑھتے، ہمیں تو یہ نہیں پتا، تو وہ بات وہی ہے کہ جتنا زیادہ ریسرچ کریں گے تبھی تو پتا چلیں گے کیا کیا چیزیں پڑھ سکتے ہیں، کیا کیا چیزوں سے اور ثواب مل سکتا ہے، یا کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے جو میں غلط پڑھتی تھی مجھے صحیح کرنا ہو۔ تو یہ سب ٹھیک ٹھاک ریسرچ مانگتے ہیں، تبھی تو دین کو سمجھنا بہت ٹائم نکالنا پڑتا ہے، بہت نیندوں کی، دوسری ہماری عیاشیوں کی، پارٹیوں کی، ڈرامہ دیکھنے کی، بہت ساری قربانیاں دے کے پھر ہی دین صحیح معنوں میں سمجھ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہو کہ کیا کیا چیزیں بتا رہی ہیں، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے وہ نہیں پتا، تو ٹائم نکالے اور فائنڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ماشاء اللہ سے یہ تو بات سبھی کے علم میں نا کہ یہ تو مختلف مطلب مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ان کو پڑھا کرتے تھے۔ چینج اس سے ہم جو روٹین کی نماز پڑھتے ہیں نا، جو ہم نے گنی چنی جو دعائیں یاد کی ہوتی ہیں نمازوں کے لیے، تو اس سے وہ ہماری نماز بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ہم نے ایک وہ مطلب وہ والی بات ہے نا کہ نیت باندھی اور پھر سلام پھیرا اور جیسے ایک مشین کا بٹن دبا دیا، پڑھتی رہی، تو اس میں وہ والی کنسنٹریشن بھی نہیں بنتی، وہ والا مزہ بھی نہیں آتا۔ لیکن جب ہم چینج کر کے پڑھتے ہیں نا تو ہماری توجہ ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے میں ایک مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے۔ وہ اسی چیز ڈفرینٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتے نا۔ لیکن صحیح یہ ہم اپنی نماز کو اسی طرح بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے مختلف دعائیں یاد کریں، 1 بائی 1 کر کے، اور پھر اس کو بے شک پڑھتے رہیں۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت شکریہ کرن، ٹھیک ہے؟ وہ اس پہ بھی انشاءاللہ سیشن رکھیں گے، آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا، آپ لوگ کو پتہ ہے ساری چیزیں ایک دم ایک دن ہی ساری چیزیں ہم نہیں یہاں پہ ڈسکس کر سکتے نا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب میں کیا کرتی ہوں، اب نا جتنا ہم نے ابھی تک سنا ہے نا، ابھی جو 5 منٹ ہے اس میں دوبارہ سے یہ پلے کرتی ہوں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ایک دم سے مل گئی نا، تو اس لیے وہ پھر بندہ بھول جاتا ہے نا کچھ چیزیں، تو دوبارہ سے اسی لیے میں پلے کر رہی ہوں شروع سے اس ویڈیو کو نا۔ اسی طرح کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور 2 دفعہ یا 3 دفعہ سن لیں گے تاکہ نا یاد تو ہو کہ بات ہو کیا رہی ہے نا۔ چلے، اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھ لیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں اچھا رکے، میں اس دفعہ نا ذرا سا ایک اسٹریٹجی چینج کر کے دیکھتی ہوں، مجھے بتائیے گا اگر یہ ورک کر رہی ہے کہ نہیں۔ 1 منٹ رکیے گا ذرا، میں نا چاہ رہی ہوں کہ ویڈیو نہ آئے، آپ لوگوں کو صرف آواز آئے، تاکہ اگر آپ لوگ کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے نا، وہاں پہ خواتین وغیرہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، انسان صرف سننے پہ اگر کانسنٹریٹ کرے۔ 1 منٹ رکے ذرا، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ نہیں ایسے نہیں ہو رہا، چلے نیکسٹ ٹائم ٹرائی کروں گی، ابھی اس کو ایسے ہی پلے کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھ لیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے۔ اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں، مثلاً سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے، اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا۔ پاک ہے تو اے اللہ۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں، ورنہ جتنے گناہ ہیں شاید اگلا سانس بھی نہ لے سکوں۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الاخرہ نہیں کہا گیا، مالک یوم الدین کہا گیا۔ ایاک نعبد، ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی پہ توقع، کبھی کسی پہ سہارا، کبھی کسی کا بھروسہ۔ جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں، اسی لیے تو نماز قائم نہیں ہو رہی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہر شخص سمجھتا وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو تھے، انبیاء علیہم السلام جو تھے، انہوں نے کیا کام کیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے۔ ایسے لوگ، جیسی قومیں جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے یہود نے کام کیے، بنی اسرائیل نے کام کیے، یا اللہ ہم وہ نہ کریں۔ اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حدیں پھلانگ کے کہیں اور چلے گئے، اور جدید دور میں جیسے سیکولرزم کی طرف مائل ہو گئے ان کی اکثریت، سب بھٹکنے کی علامتیں ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا۔ دن میں 5 دفعہ، اور پھر کہتے ہیں آمین، اے اللہ تو سن لے اور تو قبول کر لے۔ یہ ایک طرح سے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ، فقرؤ ما تیسر من القرآن، فقرؤ ما تیسر من، ورتل القرآن ترتیلا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں۔ اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نماز ہی کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں، اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں تو جھکی ہوئی ہوں، بڑا تو وہ ہے۔ عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی، فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے، اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں۔ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف تیرے ہی لیے، اللہ میاں مجھے بخش دے، میں تیرا عاجز بندہ، تو میری بخشش کر۔ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے 4تھی دفعہ یہ پڑھ لیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سن لیا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی، بات پہنچ گئی، کتنا لطف آتا ہے اس چیز میں۔ سن لی، کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگتا؟ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں وہ سنے نہ آگے سے، میں نہیں سننا چاہتا، جاؤ یہاں سے، کتنا برا لگتا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے، چپکے سے بھی کہتے ہیں نا، دل میں، وہ بھی سن لیتا ہے۔ سمع اللہ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر تعریف، اور کیسی تعریف؟ حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، طیبن، پاکیزہ تعریف، اچھی تعریف، مبارکن فی، بابرکت۔ یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں، یہ بھی فصل اول کی دعاؤں میں سے مشکات کی،
یہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا. اتنی خوبصورت دعا. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بہت تعریف, بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا نا وہ کہتا بہت بہت اچھی چیز, بہت زیادہ اللہ میں کی تعریف. حمدن کثیرن بہت اچھی والی تعریف. طیبن مبارکن بہت برکت والی, بہت برکتیں ہوئے اس میں. مبارکن فی نہیں, برکت کا ہوتا ہے نشو نما بڑھوتری. اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے, زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے, کہیں رکے ہی نہ, ختم ہی نہ ہو. حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں, اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو. پھر انسان سجدے میں آتا ہے. چلیں انشاءاللہ یہاں سے پھر کل ہم کنٹینیو کریں گے, اور نماز کے دوران کوشش کریں گے فوکس کریں ان چیزوں پہ نا, تو انشاءاللہ اور زیادہ خوشی و حضور ڈیولپ ہوگا. اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.